السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں کوئی ہرگز اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ ایک آسان اور سلیس ترجمہ آپ کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اب اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا، کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا، اور ہر کوئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہے، کوششیں کر رہا ہے کہ کہیں سے میں کامیاب ہو جاؤں، کہیں سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کامیابی کی ایک طرف اور ایمان والے کی کوشش ایک طرف، اور ایمان والے کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ تو سب سے بڑی کامیابی مومن کی یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا حاصل کر لینا مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی، مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی بیدار کرنا ضروری ہے۔
کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ میری بات آپ کے سمجھ شریف میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو بتائیے کیا آپ سب ایمان والے ہیں؟ ذرا بولیے الحمدللہ۔ اللہ سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سب مومن ہے اور سارے ایمان والے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے میں ہی بھلائی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہی کامیابی ہے، باقی کسی میں کچھ کامیابی نہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب ذرا دیکھو، اسی دھرتی پر، اسی آسمان کے نیچے خدا کے ایسے بندے بھی گزرے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا اور خدا کی راہ میں خرچ کر کے کامیاب ہو گئے، خدا کی راہ میں خرچ کر کے کامیاب ہو گئے۔ اور ان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے پاس جو کچھ تھا یہ سمجھا کہ یہ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ سب خدا ہی کا ہے، اور خدا کی محبت میں، خدا کے عشق میں، خدا کی چاہت میں، خدا کی رضا میں جو کچھ اپنے پاس تھا اور جس چیز کی ضرورت پڑی سب کا سب خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ جان کی باری آئی تو جان کے لیے بھی نہیں سوچا، جب خدا ہماری جان لینے سے ہم سے راضی ہے ہم اس کو راضی کرنے کے لیے جان دینے تیار ہے۔ مال کی باری آئی تو مال کے لیے بھی نہیں سوچا، ہمارا مال لینے سے خدا راضی ہے تو اس کے لیے سارا مال قربان ہے۔ اولاد کی باری آئی تو اولاد کے لیے بھی نہیں سوچا، اگر خدا ہماری اولاد کی قربانی چاہتا ہے تو ہم خدا کے لیے اولاد کو قربان کر دینے بھی تیار ہیں۔ تو ایسے کامیاب لوگ اس دھرتی پر گزرے۔ اب دوستو آؤ ذرا دیکھو وہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کر کے کامیابی حاصل کی۔ اس میں سر فہرست جو نام ہے وہ اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کا نام سر فہرست ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اللہ نے جس چیز سے آپ کو آزمایا آپ نے وہ چیز خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ آؤ جھوم کر درود شریف سناؤ اور آگے بڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے کچھ فرشتے انسانی بھیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں اور خدا کے وہ نوری فرشتے انسانی روپ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کی تسبیح پڑھی، اللہ کی پاکی حمد و ثنا بیان کی۔ فرشتوں کی زبان پاک زبان، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اور جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے جب اپنے محبوب کا وہ ذکر سنتا ہے تو دل مچل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی نورانی آواز سنی کہ جب وہ فرشتے خدا کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، جب فرشتوں کی یہ صدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں پہنچی، خدا کی محبت میں اتنے سرشار ہوئے، اتنے ڈوب گئے کہ جیسے ہی اللہ کی تسبیح سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، کون تھے جنہوں نے میرے رب کی پاکی بیان کی؟ کون تھے جنہوں نے میرے رب کا نام لیا؟
سامنے آئے، کہا ہم نے رب کی تسبیح بیان کی، کہا تم نے پڑھا، میں بہت خوش ہوا، مجھے میرے رب کا نام اور سناؤ، میرے رب کی تعریف اور بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا ہم بیان تو کریں گے مگر اب ایسی ہی بیان نہیں کریں گے، پہلے آپ کو ہمیں کچھ دینا ہوگا، بتاؤ کیا دوں گے؟ کہا دیکھو میرے پاس یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ اتنی ساری بکریاں ہے، اس میں سے آدھی بکریاں لے لو، میرے رب کا نام اور سناؤ۔ پھر فرشتوں نے وہ تسبیح پڑھی، پھر ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا، دل نہیں بھرا، کہا میرے رب کا نام اور سناؤ۔ فرشتوں نے کہا آپ کیا دوں گے؟ کہا آدھی بکریاں جو بچی یہ بھی لے لو، میرے رب کا نام اور سناؤ۔ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر کہا میرے رب کا نام اور سناؤ۔ کہا اب تو ساری بکریاں تم نے دے دی، اب کیا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ اللہ اکبر! کیسے خدا سے محبت کرنے والے، کیسے خدا سے عشق کرنے والے، کیسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بکریاں آپ نے لے لی، ان بکریوں کو سنبھالنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہوگی، ایک آدمی کی، ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی، مجھے لے لو، میرے رب کا نام اور سناؤ۔ خدا کی محبت میں اپنے آپ کو بھی بیچ دیا، خدا کی محبت میں اپنے آپ کو بھی خرچ کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے کہ تمہارے دل میں اپنے رب کی کتنی محبت ہے، اور تم نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کی محبت کے آگے تم نے ساری محبتوں کو قربان کر دیا، اور اللہ کی راہ میں تم نے ایسا خرچ کیا کہ اللہ نے تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بڑی کامیابی حاصل کی، اللہ کو راضی کر لیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے بندہ خدا سے راضی ہو جائے، یہ بڑی بات ہے نا؟ بڑی بات، میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ بندہ خدا سے راضی ہو جائے، یہ بڑا مقام ہے، بڑی بات ہے، مگر جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیتا ہے، خدا اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ ذرا یہ بھی دیکھو، جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، تو جس کے پاس جو کچھ تھا وہ حضور کے پاس لا کر پیش کرنے لگا۔ انہی پیش کرنے والوں میں اس وقت اتفاق سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال زیادہ تھا، تو آپ نے سوچا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں۔ ذرا دیکھو کہ ان کا جذبہ بھی کیسا جذبہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے، مگر نیکی میں کبھی آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ صحابہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا کیسا جذبہ تھا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جتنا مال تھا اس مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا اللہ کی راہ میں لا کے حضور کے قدموں میں دے دیا۔ ابھی حضرت عمر نے اپنا مال رکھا ہی تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر، سر پہ گٹھڑی باندھ کر، یہاں تک کہ جو لباس پہنا تھا وہ لباس بھی اتار کر ایک چادر پہنے ہیں، بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے، ایسی حالت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خدا کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا، سارا مال خرچ کر دیا۔ حضور نے پوچھا اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اکبر! صدیق اکبر کا وہ عشق رسول والا جواب۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑا، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اللہ کا رسول کافی ہے۔ صدیق اکبر کا عشق دیکھو، اور جو صدیق اکبر نے جواب دیا
اسی جواب کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر میں اس طرح لکھا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. یعنی میرے لیے اللہ کے رسول کافی ہے، میں نے سب کچھ ان کے قدموں میں قربان کر دیا. دوستو وہ قربانی بھی کیسی اعلیٰ قربانی تھی، وہ خرچ کرنا بھی کتنا اعلیٰ خرچ کرنا تھا. اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا. اور جب سب کچھ لٹا دیا اسی وقت حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل امین بھی وہی لباس میں ہے جو لباس حضرت صدیق اکبر نے پہنا. جبریل امین نے بھی وہی لباس پہنا ہے جو جبریل امین نے پہنا ہے. تو حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ صدیق اکبر نے جو خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، آپ صدیق اکبر سے پوچھئے کیا اس حالت میں وہ ہم سے راضی ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ توجہ دے، دھیان سے سنے. بندہ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے نا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. خدا پوچھ رہا ہے صدیق اکبر سے کیا اس حالت میں وہ مجھ سے راضی ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے خدا کا پیغام مجھے سنایا، کیا اس حالت میں تم اپنے رب سے راضی ہو؟ جب صدیق اکبر نے سنا تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے. کہا میری کیا حیثیت، میرا کیا مقام، میں تو خدا کا بندہ ہوں اور خدا مجھ سے پوچھتا ہے میں اس سے راضی ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں. اور حضور نے پوچھا ہے جبریل، صدیق اکبر تو راضی ہے لیکن تمہارا یہ کیا معاملہ ہے، تم نے وہی لباس پہنا جو میرے صدیق نے پہنا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میری ہی کیا بات ہے، ذرا نظر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھے. جب حضور نے دیکھا تو آسمان کا ہر فرشتہ اسی لباس میں تھا جو لباس صدیق اکبر نے پہنا. حضرت جبریل نے کہا کہ صدیق اکبر کا یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج کے دن خدا نے سارے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا جو لباس میرے صدیق نے پہنا وہی لباس سارے فرشتے پہن لے. تو ایسے خدا کی راہ میں خرچ کر کے وہ لوگوں نے کامیابی حاصل کی. اور دوستو مقصد کیا ہے؟ بس خدا راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا پا لینا، یہ سب سے بڑا مقام ہے. اللہ کو راضی کر لینا یہ سب سے بڑا مقام ہے. اس لیے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتے، ہمارا اپنا ہے ہی کیا دینے کے لیے. جو کچھ دیتے ہیں ہم یہ خدا کا دیا ہوا ہی دیتے اور یقیناً اسی کا دیا ہوا. اور جو پورے یقین سے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دینے والا. بس یقین چاہیے. اس سلسلے میں ایک آخری بات بتا دوں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ نے سوت کاتا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ بازار لے جا کر اسے بیچ دو. 6 روپے میں حضرت علی نے بیچا، 6 روپے میں اس سوت کو بیچا. اب اس سے کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک فقیر نے، ایک سائل نے آواز لگائی اللہ کی راہ میں کچھ دے دو. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اس فقیر کو دے دی، اس فقیر کو دے دی. اور اپنے گھر کی طرف نکلے ہی تھے کہ ایک اعرابی اونٹنی لے کر حضرت علی کے پاس آیا اور کہا اے علی یہ اونٹنی خریدو گے؟ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو رقم نہیں ہے. تو وہ اعرابی کہتا ہے کہ اے علی میں تمہیں ادھار دیتا ہوں، پیسے بعد میں دے دینا. یہ اونٹنی حضرت علی کے ہاتھ میں رکھی اور وہ اعرابی چلا گیا. وہ اعرابی کا جانا تھا کہ دوسرا اعرابی آیا
اس نے پوچھا اے علی کیا یہ اونٹنی بیچو گے؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے کہ میرے پاس تو ابھی کچھ رقم نہیں ہے اور یہ اونٹنی ابھی میں نے خریدی ہے۔ تو حضرت علی نے جب اپنا جواب اس اعرابی کو دے دیا تو وہ دوسرے والا اعرابی کہتا ہے اے علی میں تمہیں 300 روپے نقد دیتا ہوں، یہ اونٹنی مجھے دے دو۔ 300 روپے حضرت علی کے ہاتھ میں رکھے، اونٹنی لے کر کے وہ اعرابی نکل گیا۔ پہلے والے اعرابی کو جس سے حضرت علی نے وہ اونٹنی خریدی تھی اس کو بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ پھر حضرت علی اپنے گھر آئے، جب گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت علی کو دیکھا پوچھا اے علی وہ اونٹنی والا واقعہ تم سناتے ہو یا میں سناؤں؟ نبی کا علم غیب بھی دیکھو۔ اے علی وہ اونٹنی کا واقعہ تم سناتے ہو یا میں سناؤں؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سناؤ تو بہتر ہے۔ نبی نے فرمایا اے علی وہ جو پہلا اعرابی اونٹنی لے کر آیا تھا وہ حضرت جبریل تھے جس نے تمہیں اونٹنی دی، اور جو دوسرا اعرابی اونٹنی جس نے تم سے خریدی وہ حضرت میکائیل تھے، اور وہ اونٹنی جنت کی اونٹنی تھی جس پہ سوار ہو کے قیامت کے دن فاطمہ جنت میں داخل ہوں گی۔ تم نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا، اللہ کو تمہارا خرچ کرنا اتنا پسند آیا کہ اس کا بدلہ خدا نے تمہیں دنیا میں بھی دے دیا، آخرت میں بھی دینے والا۔ تو یقیناً جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آپ حضرات کے سامنے اس لیے کہی گئی تاکہ آپ لوگ، ابھی یہ مسجد کا کام جاری و ساری ہے، اور اس مسجد کے لیے بھی آپ لوگ اپنی طرف سے جتنا دے سکتے ہیں اتنا دے، کیونکہ میں نے یہ اس سے پہلے ہی عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے اس وقت تک کامیابی نہیں ملیں گی جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ کون سی چیز؟ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ مائک کی وجہ سے میری آواز بیٹھ گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات آپ سمجھے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو بات میں نے بتائی کہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں نہ دے۔ کون سی چیز؟ بولو سب۔ پسند۔ اب کس کی پسند کیا ہے؟ اگر میں سب کی پسند سننے بیٹھوں تو میری زندگی ختم ہو جائیں گی، پسند ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن بالکل آسان بات جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے 100 روپے کی نوٹ بھی دیکھی ہوں گی، 500 کی بھی دیکھی ہوں گی، دیکھی یا نہیں دیکھی؟ دونوں میں بڑی نوٹ کون سی ہے؟ بولو۔ سائز میں تو 100 کی نوٹ بڑی ہو سکتی ہے جو پرانی ہے، لیکن قیمت میں کون سی بڑی ہے؟ 500۔ اب ایمانداری سے بتائیے آپ اپنے لیے 100 پسند کرتے کہ 500؟ اب آپ کو اللہ کی راہ میں اسی سے دینا ہے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا۔ ایک تقریر میں ایسی میں نے پوچھا کہ 100 کی نوٹ پسند کرتے 500 کی؟ تو ایک شخص کہتا دونوں پسند کرتے۔ میں نے کہا اس سے بڑا بخیل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو دینا ہی نہیں چاہتا ہو۔ بہرحال اللہ نے دیا ہے تو ہم اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس میں ضرور ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو آپ لوگ جب مسجد کا چندہ ہوگا زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون کر کے ثواب دارین حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔